بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آفتاب۔ ہمارے پاس جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چند دن پہلے وفاقی کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی الیکٹرانک پرنٹ پر یا الیکٹرانک میڈیا پر معاشی صورتحال پر گفتگو نہیں کرے گا، کیوں سے اس سے ملک میں بے چینی پھیلتی ہے اور یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اور جو اس پر بات کرے گا اس پر مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ مگر جو سچ بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے اور وہ چھپ نہیں سکتی، کیونکہ اس حکومت نے اس ملک کی اکانومی تباہ و برباد کر دی ہے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس حکومت کا وزیر دفاع خواجہ آصف اپنے منہ سے ملک کی تباہی کی بات کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں، پتہ لگے گا ان میں آگے صرف آپ نے اسلام آباد میں آپ کا زور چل جانا ہے، باقی کہیں آپ سے کچھ نہیں ہونا۔ ہمارے پاس ہے سیکنڈ ڈیفنس۔ کیا کریں وہ کیا ہے؟ نہیں میں تو پہلا دن نہیں تم دس نہیں کوئی پیونیٹیو میجرز ہوں گے؟ نہیں پیونیٹیو میجر ہم پیار سے چاہتے ہیں کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ ڈنڈا چلانے پہ تیار ہیں؟ نہیں ہم ڈنڈا چلانے میں دیکھیں یہ تو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت۔ ہمارے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر بلیک آؤٹ ہو جائے گا سارے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا، ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑے گی، لیکن دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، کارخانے بھی بند ہو جائیں گے، مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں گی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ اگر اس ملک میں آپ بات ہوتی رہتی ہے جی فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں اور شاید لگ جائے اور پھر شاید ایکسٹینشن گورنمنٹ لے لے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں، کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے یہ جتنے آئی پی پیز والے کانٹریکٹس ہیں یہ دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوں؟ جب آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایگزسٹینشیل تھریٹ، تو سب سے بڑا تو مسئلہ اس میں یہ آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہیں جو آپ ہی کی گورنمنٹس نے کیے ہیں۔ سر میری بات سنیں، میں وہ بھی آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ آئی پی پی کا پہلا جو ہے 94 کے اندر جو ہے نا وہ آیا، پہلی پالیسی جو تقریباً ایکسپائر ہونے والی ہے، کوئی 23 میں، کوئی 24 میں، کوئی 22 میں، 30 سال کا تھا یہ ایکسپائر ہونے والا سارا معاملہ۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ جنرل مشرف کی حکومت میں دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ آیا۔ تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ہماری حکومت میں آیا، جو ہم نے چائنیز لگائے ہیں۔ اب ساری دنیا میں سولر کے ریٹ آپ وائبرنٹ کیسے کریں گے؟ آپ تو کاروبار کو سزا دے رہے ہیں کنزمپشن کی، آپ کہہ رہے ہیں کاروبار بند کرو، کنزیوم نہ کرو، تو پھر وائبرنٹ کہاں سے ہوگا؟ سر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کنزیوم نہ کرو؟ کہاں کہا ہے ہم نے؟ دسو نا کتنے کیا ہے کاروبار اس ٹائم سے اس ٹائم پہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صبح 8 بجے اپنے بچیاں دی بھی شکل دیکھو جس لئے سکول جا رہے ہو دینے، پھر راتی آ کے بھی انہوں نے شکل دیکھو کہ تواڈے بچے جڑے ہیں نے وہ تسی اپنے انہوں نے بچے دی فکر نہ کرو نا، میں فکر ہے، ہمیں سب کی فکر ہے، ہمیں آپ کی بھی فکر ہے۔ کہ ایک ایسا ٹائمنگ ہونا چاہیے کہ آپ صبح 8 بجے the nation should be in business، اور رات کے 7-8 بجے قریب جو ہے دے ریپ اپ، ایک لپیٹیں اس کو، اور اپنی جا کے فیملی لائف الحمدللہ جو ہے ماشاءاللہ جا کے گزاریں۔ ناظرین، عمران خان نے پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا کہ جب میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ اگر اس حکومت کو رجیم آپریشن سے ہٹا دیں گے تو ملک کی اکانومی تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اس بڑی مشکل سے اس ملک کی اکانومی کو سیدھے راستے پر گامزن کیا ہے، مگر عمران خان کی بات نہیں مانی گئی اور حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے باوجود عمران خان اس حکومت کو وارننگ دیتا تھا کہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، مگر اس 13 جماعت کی حکومت جو اس ٹائم موجودہ حکومت میں برسر اقتدار ہے، انہوں نے ایک بات نہ مانی۔ مگر آج خواجہ آصف اپنے منہ سے اس ملک کی تباہی کی داستان بیان کر رہا ہے اور خود مان رہا ہے کہ عمران خان جو کہا تھا اس نے سچ کہا تھا۔ ہم نے اس ملک کی اکانومی تباہ و برباد کر دی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اکانومی پر کوئی بات کرے گا تو اس پر مقدمات قائم کیے جائیں گے، تو اب خواجہ آصف پر بھی کارروائی کی جائے اور اس پر بھی مقدمات قائم کیے جائے، اور ہم انتظار کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے لاڈلے وزیر پر کب ایکشن لیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔